اب عشق کہانی چھوڑو تم ہتھیار اٹھا کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستو، بزرگو، دینی ایمانی بھائیو، اللہ رب العزت نے زندگی کو بڑی قیمتی بنایا ہے، اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے بندوں کو حکم فرمایا ہے کہ بندہ اپنی آخرت کیسے سنوار لے. قرآن کریم کی آیت والذین آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم إلى آخر الآية، اس میں ہم بندوں کو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ایمان والے والذین آمنوا واتبعتهم ذريتهم، جو لوگ ایمان لائے اور ان کے بچوں نے واتبعتهم ذريتهم ان کی پیروی کی، یعنی وہ بھی ایمان لائے. بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ، یعنی ان کو قبول کر لیا، ان کا اتباع کیا. وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. اللہ فرماتے ہیں کہ جو بچہ اور جو بیٹا اور جو اولادیں ایمان کی حالت میں، جیسے کہ ان کے والدین ایمان لائے، ان کے بیٹے اور ان کی اولادیں بھی ایمان لائی، اس کے بعد انہوں نے جو نیک عمل کیے، وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، تو اللہ ان پر ان کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور وہ بیٹے جو کام کریں گے ان کا ثواب بھی ان کے والدین کو پہنچے گا. اور باپ جو نیک عمل کرے گا تو بیٹے نے ان کی اتباع کی ہے، اس لیے والدین کو بھی ثواب ملے گا اور بیٹے کو بھی ثواب ملے گا، کیونکہ بیٹے نے عمل کیا ہے اپنے والد کو دیکھ کر، اپنے والدین کو دیکھ کر. وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. اور اللہ کا قانون اللہ بتا رہے کہ جس وقت میں جو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ والد میں سے کم کر دیں گے یا اولاد میں سے کم کر دیں گے. ہمارے یہاں تقسیم ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ مخصوص ہوتا ہے کہ بھائی اتنے لوگ کھائیں گے، اب مزید آ گئے تو ہم کیا کرتے ہیں، جس کو دینا ہے اس میں سے تھوڑا تھوڑا کم کر دو ورنہ گھٹ جائے گا. لیکن اللہ ایسا نہیں کرے گا. وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اللہ کہتے ہیں میں ان کے اجر و ثواب میں سے تھوڑا بھی کم نہیں کروں گا. اس آیت کے ضمن میں مجھے بتانا یہ مقصود ہے کہ ہم زندہ رہتے ہوئے اور جو ہمارے والدین اور ہمارے رشتہ دار اور جو ہمارے اقربا اور پڑوسی اور ہمارے دلوں سے تعلق رکھنے والے مومنین اور مومنات جو ہیں، ان کے لیے ہم ایصال ثواب جو کریں تو کس طرح کریں اور اس کے لیے کیا طریقہ ہو سکتا ہے. دوسرا مطلب اس سے مجھے یہ سمجھانا ہے
کہ ہمیں اللہ رب العزت نے یہ موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہم زندہ رہتے ہوئے اپنی آخرت بنائیں، کیونکہ آدمی جب تک عمل کرتا رہے گا تب تک اس کا اجر و ثواب چلتا رہے گا. جب آدمی کا انتقال ہو جائے گا اس کے بعد اس کے عمل کا اجر و ثواب کا کھاتا بند ہو جائے گا. یہ پکی بات ہے کہ مجھے موت آ گئی، اس کے بعد میرا عمل شروع نہیں ہے تو اس کا اجر و ثواب بھی نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں بینک آف آخرت میں اپنی پونجی جمع کروانے کے لیے کوئی ایسا طریقہ شریعت اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ ایسی سیونگ کر لے، ایسی پونجی جمع کر لے جیسے دنیا میں رہتے ہوئے ہم اور ہمارے بڑے اور ہمارے والدین اپنی اولاد کے لیے یہ کوشش کرتے ہیں کہ میری اولادیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، میں اتنا ان کے لیے کچھ کر کے جاؤں کہ وہ آسانی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ اپنی زندگی گزار لے. یہ ہر والدین چاہتا ہے اپنی اولاد کے لیے. اسی طرح اللہ کہتے ہیں کہ جیسے اپنی اولاد کے لیے، اس لیے شروع میں جو آیت پڑھی نا اس میں اللہ نے یہی بات بتائی ہے، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم. اللہ نے دوسروں کی بات نہیں کی. باپ جیسا کرے گا بیٹا اس کی اتباع کرے گا. کس معاملے میں؟ بایمان الحقنا بهم، ایمان کے معاملے میں، یعنی وہ حق پر چلے گا، صحیح راستے پر چلے گا. تو باپ جیسا کرے گا ویسا اولاد کرے گی. اگر اس طرح کریں گے تو اللہ اس پر اجر و ثواب عطا فرمائے گا. تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے ایسا عمل کر سکتے ہیں کہ ہم مر جاویں کوئی عمل نہ کریں، اس کے باوجود ہمیں اجر و ثواب ملتا رہے. اسلام نے کیا ایسی رہنمائی کی ہے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ بھائی میں یہاں ڈیوٹی پر 4 مہینے تک غائب رہوں اور یہاں کے ذمہ داران مجھے پگار چالو رکھے. ایسا ہو سکتا ہے؟ بھائی عقل میں آنے والی بات ہے ہی نہیں کہ جو جس کام کی ذمہ داری اس کو دی ہے اس کو نہیں نبھائے گا تو اس کو اس کا جزا نہیں ملنے والا، اس کی جزا، اس کا بدلہ اسے نہیں مل سکتا. یہی دنیا کا قانون ہے. اور جیسے دنیاوی اعتبار سے یہ قانون ہے، اللہ کا بھی یہی قانون ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہم کوئی عبادت کرتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب لکھا جاوے گا، کرامن کاتبین لکھتے رہیں گے. اور جب عمل ختم تو اجر و ثواب لکھنا بھی ختم ہے. تو یہ تو عجیب معاملہ ہے کہ ہم نے تو غفلت میں زندگی گزار دی ہے. اب زندگی کو بنانے کے لیے کوئی ایسا عمل بھی شریعت میں ہو سکتا ہے کہ ہم مر جاویں، ہمارا عمل نہ ہو لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں اجر و ثواب ملتا رہے. تو شریعت اسلام جو ہے یہ اتنی بابرکت اور اتنی پہنچی ہوئی اور اللہ کا اتنا بہترین انعام ہے اسلام ہم کو کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ہماری زندگی کو عمل نہ کرنے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب جاری رکھا. اس لیے میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 کام ایسے ہیں جس کو وہ اگر زندگی میں رہتے ہوئے کر جاوے تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب بینک آف آخرت، اس کی سیونگ اور اس میں کھاتے میں عمل آتے رہتا ہے، ثواب ملتے رہتا ہے. تو بہت اچھا ہے. قبر میں سوئے رہو جب تک قیامت نہ آئے اور سارا کا سارا ڈھیر ہمارے اندر اعمال کا ذخیرہ ہوتا رہے. بہت اچھا سستا سودا ہے. 3 چیزیں کرنی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز بتائی من صدقۃ جاریہ، کہ صدقہ جاریہ ایسا صدقہ جو ہمیشہ چلتا رہے، پہلی چیز. دوسری چیز فرمائی کہ او علم ينتفع به، ایسا علم حاصل کرنا جس سے لوگوں کو نفع پہنچے.
جیسے ایک مثال کے طور پر یا تحدیث بالنعمت کے طور پر بتاؤں، جیسے ہمارے مدارس میں بچے پڑھتے ہیں، مکتب میں پڑھتے ہیں، تو ان کے والدین ان کو پڑھا رہے ہیں، اور یہ بچے کل کو جا کر کسی کی رہنمائی کریں گے تو یہ کس کو نفع پہنچے گا؟ ان کے والدین کو بھی پہنچے گا۔ اسی طرح جیسے یہاں بیٹھ کر میں آپ کو جب تک یہ باتیں لوگوں کو پہنچ رہی ہیں اور اس پر جب تک لوگ عمل کریں گے، اس کے بعد آپ نے جس کو بتایا وہ اس پر عمل کرے گا، تو اس کو کہتے ہیں کہ ایسا علم جس کے ذریعے سے لوگوں کو نفع پہنچ رہا ہے۔ تو یہ کس نے کیا؟ میرے والدین نے محنت کی، جس کی وجہ سے میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ میرے اساتذہ نے محنت کی، میرے استاد نے محنت کی، جس کی وجہ سے میں آپ کو علم کی، قرآن کی، حدیث کی بات بتا رہا ہوں۔ اس پر کسی ایک نے بھی عمل کر لیا تو اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ جو بھی عمل کرے گا اس میں میرا حصہ، میرے والدین کا حصہ، میرے استاذ کا حصہ۔ تو یہ کب تک چلتا رہے گا؟ جب تک کہ میں مر جاؤں گا، میرے استاذ مر جائیں گے، میرے والدین مر جائیں گے، لیکن ثواب کنٹینیو رہے گا، چالو رہے گا۔ تو یہ بینک آف آخرت میں جمع کرنے کی چیز ہے۔ تیسری چیز فرمایا کہ ایسی نیک صالح اولاد کی تربیت کرنا، یہ اچھی طرح سننا، اولاد کی ایسی بہترین تربیت کرنا کہ وہ نیک صالح بنے اور تعلیم اور تعلم میں آگے بڑھیں، اور وہ بچہ آگے جا کر جب نیک بخت بنے گا، نیک صالح بنے گا، تو والدین کے لیے دعائے مغفرت کرے گا۔ تو جتنی مرتبہ وہ ایصال ثواب پہنچائے گا تو یہ بھی ہو گیا صدقہ جاریہ۔ تو یہ تین چیزیں ہیں کہ آدمی تو مر جاوے گا لیکن اس کے اعمال زندہ رہیں گے، یہ اس کی بہترین مثال ہے۔ اب میں کچھ آپ کو باتیں بتاتا ہوں حدیث شریف کے ذریعے سے کہ ہم بدنی اعمال ایسے کریں جس کی وجہ سے ہمارا جو ہے کام آگے بڑھتا رہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ایصال ثواب کیا ہے، ایصال ثواب کیا ہے؟ قرآن اور حدیث سے ایصال ثواب ثابت بھی ہے الحمدللہ۔ سب سے پہلی حدیث ہے بدنی عبادت کی، قرآن کریم میں ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، سورہ محمد کی آیت ہے 49ویں آیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اللہ کے نبی جی آپ اپنے قصوروں پر مغفرت اور بخشش کی دعائیں کریں۔ حالانکہ یہ آیت جو کہہ رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی جی آپ استغفار کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے، لیکن آپ سوچو کہ نبی جب گناہ ہی نہیں کرتے ہیں تو استغفار کیوں کریں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس لیے استغفار کرتا ہوں تاکہ میں اللہ سے اور قریب ہو جاؤں، میں اللہ کا نیک بندہ بن جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ یہ حکم فرما کر ہمیں بتانا چاہتے ہیں، امت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو ہے پوری امت کو یہ پیغام ہے کہ جب نبی معصوم ہیں اس کے باوجود استغفار کرتے ہیں تو ہم تو گنہگار ہیں، ہمیں مزید استغفار کرنا چاہیے۔ دوسری اس میں چیزیں اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا گیا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، یعنی جتنے بھی مومن مرد ہیں، عورتیں ہیں، ان سب کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ تو پہلی چیز ہو گئی کہ توبہ استغفار کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ۔ تو ہمارے رشتہ دار جو زندہ ہیں یا مردہ ہیں، ایک بات یاد رکھیں، زندوں کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں اور مردوں کو تو کر ہی سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ جیسے میں ابھی کچھ پڑھ رہا ہوں یا یہ پورا بیان کیا، میں کہہ رہا ہوں کہ بامڑویل کے جتنے بھی قبرستان میں مدفون ہیں ان سب کو میں اس کا ایصال ثواب پہنچاتا ہوں، اور یہاں بیٹھے ہوئے ان سب کو بھی۔ تو کسی کی بائی نہیں چڑھنی چاہیے کہ مول صاحب ہم نے بھی مان لائے قدم ہے۔ ایصال ثواب جیسے زندہ رہتے ہوئے ہم اپنا پیسہ جمع کرتے ہیں، یہ آخرت کی کرنسی ہے، تو زندوں کو بھی ضرورت ہے بھائی، اور اسی طرح مردوں کو بھی ضرورت ہے۔ تو مردوں کو تو ضرورت ہے ہی، لیکن زندوں کو بھی ضرورت ہے۔ تو میں نے یہ چیز بتائی کہ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے یہ بات بتائی گئی کہ آپ جو ہیں پورے مومن مرد اور عورتوں کے لیے بھی دعائیں استغفار کرتے رہیں۔ مالی عبادت میں ایک چیز اور ہے کہ صدقہ و خیرات کریں گے، یہ خالص مالی عبادت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک شخص کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور اچانک انتقال ہو گیا، تو وہ کہنے لگا ایک صحابی تھے، وہ کہنے لگے کہ اگر میری والدہ زندہ ہوتی اور انہیں بات کرنے کا موقع ملتا تو میری والدہ مجھے صدقہ اور خیرات کرنے کا ضرور حکم دیتے۔
اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ میں کیا کروں، صدقہ کروں یا نہ کروں، کیونکہ والد نے تو کہا نہیں ہے، والدہ نے کہا نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنی والدہ کی جانب سے صدقہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، بالکل اجازت ہے، یعنی صدقے کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے اپنے مرحومین کو، اپنے والدین کو، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی اس کا ایصال ثواب آپ پہنچا سکتے ہیں، یہ مالی عبادت کے ذریعے سے ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے بخاری شریف کی، سن ہجری 5 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ دومت الجندل کے اندر تشریف لے گئے تھے، اور اس سلسلے میں جب تشریف لے گئے تو دوران میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ تو حضور سے آ کر یہ فرمانے لگے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور میں تو آپ کے ساتھ تھا اور غزوے میں شریک تھا، میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا، میں چاہتا ہوں کہ ان کی جانب سے کچھ صدقہ کروں، لیکن والدہ کے لیے کچھ کر نہیں سکا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے آپ چاہے تو صدقہ کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ میں کیا بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جو ہے مالی تعاون بھی کر سکتے ہیں اور کسی غریب کی مدد کر کے صدقہ کر سکتے ہیں، اور اسی کو ایصال ثواب کہا جاتا ہے۔ اب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، ان کے پاس جو ہے ایک سخراب نامی ایک باغ تھا، انہوں نے جو ہے صدقہ کر دیا۔ اسی کی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے، نسائی شریف میں ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور میں چاہتا ہوں کہ کچھ صدقہ کروں، اور میری والدہ کے لیے سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء، یعنی کنواں کھدواؤ، پانی پلاؤ۔ تو انہوں نے جو ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں کھدوایا اور جو ہے لوگوں کی پانی کے ذریعے سے مدد کی۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے ہمارے یہاں بورنگ کھدواتے ہیں، کسی کا پانی کا پرب لگواتے ہیں، مسجد میں جو ہے پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پوری کی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو صدقہ جاریہ ہیں، جس کے ذریعے سے پوری امت کے اندر، اپنے والدین، اپنے رشتہ داروں کے اندر اس کا پیغام پہنچائیں، اور اس کا ایصال ثواب ہمارے مرنے کے بعد بھی کام آ سکتا ہے۔ بلکہ اسی ضمن میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی، جیسے ہمارے یہاں پانی کا یہ پرب ہے، سمجھو کہ یہ ابھی تک تو چل رہا ہے، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ یہ پانی کا پرب میں نے 5 سال پہلے ڈلوایا تھا، خراب ہو گیا، اب اس کو نکال دیا، کسی اور نے ڈال دیا۔ اب میری نیت یہ تھی کہ اللہ اس کو جب تک چلتا رہے، میری نیت تو ہمیشہ کی ہے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اب اللہ کی ذات سے امید ہے، کتابوں میں لکھا ہے علماء کرام نے کہ اس کی نیت وسیع تھی، جس کی وجہ سے بھلے وہ پانی کا پرب یا جو ایصال ثواب کے لیے ہم نے چیز دی تھی بھلے ہی وہ ختم ہو جائے، لیکن اس کی نیت وسیع ہے، اس کی وجہ سے اللہ اس کو ہمیشہ اجر و ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ کتنا سستا سودا ہے کہ ہم جو ہیں اپنی آخرت کی تیاری کے لیے ایسا ایصال ثواب تیار کریں کہ جو ہے ہماری زندگی دنیا میں بھی رہتے ہوئے اور آخرت میں بھی رہتے ہوئے ذخیرہ بن جائے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، عید الاضحیٰ کا موقع تھا، بقرعید کا موقع، میں آپ کو یہ دلیلیں بتا رہا ہوں کہ ایصال ثواب پر کوئی بھی کبھی انگلی اٹھائے تو آپ بنداس کہیے کہ یہ صحابی ہیں، یہ حدیثیں ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک موٹا تازہ اور بڑے سینگ والا جو ہے ایک مینڈا خریدا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، کہ میں محمد کی جانب سے، آل محمد کی جانب سے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ جانور ذبح کر رہا ہوں۔ مطلب یہ ہو گیا کہ یہ مالی عبادت جو جانور خرید کر کی ہیں اللہ کے راستے میں پوری امت کے لیے ہم ایصال ثواب کر سکتے ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اب یہاں یہ ٹینشن ہوتا ہے کہ ایصال ثواب کرنا ہے، تو میں پہلے جب جماعت میں گیا ہوا تھا اس موقع پر بعض مرتبہ کسی کا یہاں انتقال ہو، مول صاحب آؤ نہیں قرآن پڑھائی گلو سے بس ایصال ثواب کروانو، باقی اسپیشل بلاتے وہاں کچھ چیزیں رکھی ہوئی رہتی ہیں۔ اب کہتے ہیں فلاں فلانو نام چھے، فلاں فلاں کے نام کی ضرورت نہیں ہے بھائی، قرآن آپ نے پڑھا ہے، آپ خود دعا کر لیں، یہ بات الگ ہے، کسی بزرگ آدمی سے، اللہ والے سے دعا کرائیں، یہ بات الگ ہے، لیکن آپ مجھے ایصال ثواب کرتے نہیں آتا ہے، اس میں کیا ایصال ثواب کرنا ہے؟ میری والدہ کو یہ جو بیان کیا ہے اس کا
ثواب پہنچا دو، جو نماز پڑھی ہے اس کا جو اجر و ثواب ملے امت کو پہنچا دو، ہو گیا۔ اس کے لیے اسپیشل کوئی ورڈز نہیں ہوتے ہیں، الفاظ نہیں ہوتے ہیں۔ اسلام تو بہت آسان ہے، ہم نے مشکل بنا رکھا ہے کہ اس طرح کریں اس طرح کریں، اس لیے اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک تو میں نے بتا دیا بدنی عبادت کے ذریعے، دوسرا بتایا مالی عبادت کے ذریعے، تیسرا بتا رہا ہوں مالی اور بدنی دونوں عبادت ایک ساتھ ہوتی ہے، اور وہ عبادت ہے مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوال وہ کر رہی تھی، جس کے اخیر میں یہ سوال کیا کہ میری والدہ نے جو ہے حج کی نیت کی تھی، لیکن حج کرنے سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اب میں چاہتی ہوں کہ ان کے بدلے میں حج کر لوں، تو کیا میں کر سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کی والدین پر یا والدہ پر قرضہ ہوتا تو اس قرضے کو آپ ادا کرتے یا نہیں کرتے؟ کرتے، ضرور کرتے۔ تو اسی طرح یہ تو اللہ کا حق ہے، اس کو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ تو حج آپ کریں آپ کے والد صاحب، آپ کے والدہ کے لیے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ حج ایسی عبادت ہے جس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور بدن کا استعمال بھی ہوتا ہے، تو یہ مالی بھی ہے اور بدنی بھی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے والدہ نے منت مانی تھی کہ میں حج کروں گی، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ مدینہ اور مکہ کو پہنچتی اس سے پہلے اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب میری والدہ کی منت کو مجھے پورا کرنا ہے۔ اس پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے قرض ہوتا تو آپ ادا کرتی بیائی نہیں، ایسے ہی آپ کو حج بدل ان کے بدلے میں کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ والدین کی طرف سے آپ حج کریں، حج بدل کریں۔ تو جیسے میں، لیکن اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ جس کا حج پہلے باقی ہے وہ پہلے اپنا حج کرے گا، جس کا پہلے جو فرض ہے وہ خود اپنا پہلے پورا کرے گا، اس کے بعد والدین کا۔ ایسا نہ ہو کہ ابھی تک میرے والد صاحب نے نہیں کیا اس لیے میں نہیں کر سکتا، ایسا حکم نہیں ہے بھائی۔ نماز کا حکم آپ پر ہے، حج کا حکم پہلے آپ پر ہے، یہ عین الفرض ہے، یعنی خود اپنی ذات پر ہیں۔ والدین کے اوپر تھا، وہ آپ کرنا چاہتے وہ نفلی ہو گیا، وہ کریں گے، اس کا ثواب اللہ جو ہے عطا فرما دے گا۔ تو یہ بات اس کو نوٹ کر کے رکھیں۔ اچھا، اس میں یہاں ایک اور چیز ہے، جب یہ قرآن خوانی ہوتی ہے نا تو بہت سے حافظ صاحب ایسے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں گجرات میں تو بہت کم، لیکن میں نے اس سے باہر جب گیا ہوا تھا وہاں قبروں کی بھی جو ہے پرائز ہوتی ہے، قیمت ہوتی ہے، پھر قرآن کریم کی بھی قیمت۔ 50 قرآن میں نے پڑھ کر رکھے ہیں۔ اب رفیق بھائی کے یہاں کچھ ایسا معاملہ ہوا یا کسی کے یہاں ہوا تو وہ کہیں گے مول صاحب تمہارے پاس ہے تو کتنا قرآن پڑھے لا؟ بے قرآن 1000 روپیہ آپ ہی دے جو، 2 قرآن 500 روپیے ایک قرآن کے۔ تو یہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، قرآن کی آیتوں کو بیچنا تھوڑی سی قیمت پر، ثمنًا قلیلا، یہ حافظ صاحب نہ عالم صاحب نہ مفتی صاحب کے لیے جائز ہے کہ جو ہے اس طرح کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس آپ قرآن پڑھوا رہے ہیں تو آپ کو اس وقت میں اس کو پیسہ نہیں دینا چاہیے، ورنہ یہ حافظ صاحب کو بھی جو ہے عادت پڑ جائے گی اور آپ کو بھی عادت پڑ جائے گی۔ اسی لیے بعض مرتبہ کسی کو کوئی اچھا کام کر کے دیتے ہیں تو ہمارے یہاں یہ ماحول ہے فوراً ہی جیب میں پیسے ڈالنے کی کوشش کریں، اس کے ایمان کو نہ خریدو، یہ ایسی عادت پڑ جائے گی۔ چلو میں اپنی بات کرتا ہوں، کسی کی نظر اتارنا ہے یا کسی کا کوئی کام کر دیتا ہے تو اس کے بدلے میں پیسے دیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ پہلے تو کوئی دیتا ہی نہیں، اگر کوئی دیتا ہے تو اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو ایک بات یہ ہے کہ ایمانی اور اخلاقی تقاضا یہ ہے کہ پیسہ آپ کو نہیں دینا چاہیے، یہ پہلا طریقہ ہے۔ اب دوسرا آپشن بھی ہے اس کا کہ آپ کو جو انہوں نے اپنا وقت خرچ کیا ہے اس کی وجہ سے آپ کو کچھ نہ کچھ ہدیہ دینا چاہیے۔ دونوں باتیں ہو گئی بھائی۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ جیسے میں ابھی آپ کے پاس آیا اور آپ کو کچھ پڑھ کر دم کر دیا، آپ اس موقع پر نہ دیں، آپ کیا کریں؟ آپ اسی موقع پر دیں گے، اس کا مطلب یہ اس کا عوض دے رہے ہیں۔ آپ کسی اور موقع سے کچھ نہ کچھ دے دیں تاکہ عالم صاحب کے بھی دماغ میں یہ نہ آوے کہ اس کے بدلے میں ہم کو پیسے مل
ملتے ہیں، اور سامنے والے غریب ہو یا امیر ہو اس کو بھی یہ نہ لگے کہ جب یہ کام کرنے آئے گا تو کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا. یہ غلط ہے. اس طریقے کو سنبھالنا ہے، لیکن دونوں طریقے سے. ایسا بھی نہ ہو کہ پھر وہ اپنا وقت خرچ کر رہے ہیں تو ان کو کچھ مل ہی نہیں رہا. دونوں طرف یہ دل صاف ہونا چاہیے کہ عالم بھی اپنے دل میں یہ نہ رکھے کہ مجھے اس کا عوض ملے گا، اور سامنے والا اتنی بھی حوصلہ افزائی کر لے کہ جو ہیں بالکل نہ دیں، بلکہ اس کے بدلے میں کسی نہ کسی موقع سے ان کی مدد کرنا چاہیے. اچھا، یہ کچھ چیزیں تھی جس کے بدلے میں اگر ہم عمل کرتے ہیں تو اللہ رب العزت جو ہے ہمارا ایصال ثواب کو آگے بڑھاتا رہتا ہے. ایک آخری بات ہے، اگر ہمارے پاس 2-3 چیزیں تھی لیکن وقت ختم ہو گیا، میں صرف ایک ہدیہ بتا دیتا ہوں کہ پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو، پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو، سب سے پہلے یہ نیت کرے. اس میں لکھا ہے کہ اس قرضے کو دینا ہے، ہڑپ نہیں جانا، پہلے دینے کی نیت اس تو اللہ اسباب بنائے گا. پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھائی ہے، بہت چھوٹی سی ہے، ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھتا رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہاڑ کے برابر بھی ہوگا، اللہ اس کا ذریعہ بنا دے گا. وہ دعا یہ ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی عمن سواک. یہ دعا ہے، اس کو ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھتے رہیں. اللہ کی ذات سے امید رکھیں، پہاڑ کے برابر بھی ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ اللہ جو ہے اس کے اسباب بنائے گا، لیکن دینے کی نیت سچی ہو. اللہ رب العزت مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. مولانا وسیم شاہ دھرم پوری کی آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں.